بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد میں کمی پیشی کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی عبرتناک حدیث ہے کائنات کے پیغمبر ہم سب کے نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے میدان میں اعلان کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اگر میں نے تمہارے درمیان اتنے سال زندگی گزارا، میرے زبان سے یا میرے ہاتھوں سے جانے انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میں معافی مانگتا ہوں محمد ابن عبداللہ کو وہ معاف کر دے۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میں ان سے معافی مانگتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے۔ اگر کوئی معاف نہیں کرنا چاہتا وہ آ کر مجھے بدلہ لے لے، میں حاضر ہوں۔ آپ کا یہ اعلان سن کر ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کا نام عبداللہ ابن عتیق تھا۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ نے مجھ پر مارا تھا ایک مرتبہ، میں بھی مار کر بدلہ لوں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ صحابہ تعجب، نبی کو مارنے کی بات کرتا ہے، سارے صحابہ حیران۔ عمر بن خطاب نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ مومن کے روپ میں منافق لگتا ہے، آپ ہاں کہیے، عمر کی تلوار اس کے گردن اڑا دے گی۔ نبی نے کہا، اسے کچھ مت کہیے، اسے سامنے بلائیے۔ اسے بلایا گیا، کہا کہ بھائی میں نے کب تجھ پر ظلم کیا، میں نے کب تم کو مارا؟ ہاں اللہ کے نبی، آپ نے مارا تھا، میں بھی ماروں گا۔ اللہ کے نبی کوڑا منگائے، کوڑا لا کر اس بھائی کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ وہ بھائی کوڑا لے کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے، جب آپ نے مجھے مارا، اے اللہ کے نبی میرے پیٹھ پر چادر نہیں تھی، آج آپ کی پیٹھ پر چادر ہے، انصاف کا تقاضا ہے، چادر کو ہٹائیے، میں بھی ویسے ماروں گا جیسے آپ نے مجھے مارا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹا دیے۔ آپ نے کہا، لے بھائی کتنے مارتا مار لے، مجھے تو یاد نہیں میں نے کب مارا، مار لے۔ اللہ کے نبی پلٹ گئے، مارنے کے لیے وہ صحابی کوڑا اوپر اٹھائے، ہاتھ اپنا اوپر اٹھائے، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کانپنے لگا، ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور گردن کے نیچے نبی کے پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی اسے چومنے لگے، اسے بوسہ دینے لگے۔ آپ نے پوچھا، اے میرے صحابی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے نہیں مارا۔ غزوہ احد میں صف درست کرتے وقت اپنی چھڑی سے آپ نے مجھے پیچھے ڈھکیلا تھا، اسی کو میں نے بہانہ بنایا، جو مجھے درد ہوا تھا میں نے بہانہ بنایا۔ میں نے آپ کی زبان سے حدیث سنی، جو آدمی مہر نبوت کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ میری تمنا تھی میں مہر نبوت کو چوموں، میں نے اس مار کو بہانہ بنایا۔ اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ جہنم کی آگ تجھ پر حرام کر دے۔ یہ حدیث ہمارے لیے کیا عبرت کا درس دیتی ہے؟ کائنات کے پیغمبر دنیا والوں کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، جانے انجانے میں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کر دو، محمد ابن عبداللہ تم سے معافی مانگتا ہے۔ کائنات کے ہمارے نبی اب عام آدمیوں کے سامنے، امتیوں کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں معافی مانگ سکتے؟ اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے اڑوس سے، اپنے پڑوس سے، اپنے جماعتی بھائیوں سے جن کا دل ہم نے دکھا دیا، جن کا مال ہم نے کھایا، جن کو ناحق ہم نے گالیاں دی۔ کیا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ اللہ کے نبی سنن ابن ماجہ کی حدیث میں کہتے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی عبادت ان کے سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں جاتی۔ ان میں کا ایک وہ مسلمان ہے جو کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کر دے، باتیں چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ باتیں۔ کوسا کی ایک مسئلہ آیا، انہیں بھی باتا انہیں بھی باتا، انہیں بھی آواز انہیں بھی آواز، انہیں بھی گالیاں انہیں بھی گالیاں۔ اب لے منہ بنگا، انہیں بھی اینٹ لیک پھر رہا انہیں بھی اینٹ لیک پھر رہا، انہیں اسے سلام نہیں انہیں اسے کلام نہیں۔ کتنے دن ہوئے؟ دنہ ہفتے میں بدلے،
ہفتے مہینے میں بدلے, مہینے سالہ میں بدلے, بچپن میں بات چھوڑے سو بڈھے ہوئے تو بھی انٹلیکٹ مر رہی, ابھی تک بات نہیں کر رہے, 21 گو میں جی رہی. معمولی بات پو بھائی سے بات نہیں کرتا, باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا, ماں بیٹی کو بات نہیں کرتی. بھائی ابھی رمضان آ رہا ہے نا, بالکل رمضان ہمارے سروں پر کھڑا ہے, صرف 14-15 دن بچے ہیں رمضان شروع ہونے. یاد رکھو رمضان کا کوئی روزہ اللہ قبول نہیں کرتا, کوئی تراویح قبول نہیں کرتا, کوئی نماز قبول نہیں کرتا, کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا, کوئی فطرہ قبول نہیں کرتا. اگر آپ نے اپنے بھائی کو معاف کر کے سلام نہیں کیا, اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کی, اسے گلے نہیں لگایا, اس سے بات چیت شروع نہیں کی, اللہ کی قسم حدیث رسول ہے تمہاری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. صحابہ سوال کرتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ نبی کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے نامہ اعمال پیر اور